ایک صحابی تھے, وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو نہ سنبھالتا تو وہ تھے انسان کے قدموں کے نشان. یہاں تک کہ اللہ نے انسان کے قدموں کے نشان بھی سنبھال لے ہیں اور دکھا دینے ہیں کہ بھائی اتنے قدم تم چلی تھی میری راہ میں, یہ قدموں کے نشان بھی ہوں گے اس وقت. اس لیے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو اور کسی برائی کو بھی معمولی نہ سمجھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گئے تھے نا غزوے میں, تو اس میں لوگوں سے کہا کہ جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ. وہ لکڑیاں لے کر آئے, چھوٹی بڑی جیسے بھی ملی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکھ دو. پھر اس کی مثال بھی دے دی. ساتھ ہی یہ ہوتے ہیں علم والے کہ ساتھ ساتھ سمجھاتے جاتے ہیں اپنے بچوں کو, اپنے لوگوں کو. یہی میں کہتی ہوں کہ قرآن سلیبس میں رکھیں گے تو ساتھ ساتھ بچوں کو قرآن کی نالج ہوگی اور وہ سیدھے رستے پہ رہیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ دیکھو چھوٹی بڑی لکڑیاں تم لائے ہو نا تو ڈھیر بن گیا. اس لیے کسی نیکی کو نا چھوٹا نہ سمجھو. دیکھو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکٹھی کر کے ڈھیر بن گئے. اور کسی برائی کو تم چھوٹا نہ سمجھو کہ اگر تم ان لکڑیوں کو جلاؤ گے تو ابھی ساری کی ساری راکھ ہو جائیں گی. وہ آگ برائی ہے. برائیاں تمہاری نیکیوں کو کھا جاتی ہیں. تو اس لیے نہ کسی برائی کو ایزی لو کہ یہ کچھ نہیں ہے, چھوٹی سی بات ہی ہے نا, کوئی بات نہیں, اور نہ کسی نیکی کو معمولی لو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں. اب دیکھیں ایک ڈیفینیشن بتا دی کہ کون لوگ ہیں جی جو نہیں گھبرائیں گے آگ سے. وہی جو نیکیاں لے کر آئیں گے. وہ اس وقت قیامت کی ہول ناکیوں سے, اس وقت جو ماحول ہوگا, پہاڑ ٹکرا رہے ہوں گے اور لوگ جو ہیں وہ بھاگ رہے ہوں گے, اس وقت بھی وہ مطمئن ہوں گے. اور کون؟ یعنی جو ایمان والے ہیں, جو خیر لے کر آئیں گے, جو اس دنیا سے خیر ہی خیر لائیں گے. اس لیے نا اپنے دلوں کو میں کہتی ہوں ایسے رکھو کہ بندہ ہر ایک کے لیے کہے کہ اللہ خیر ہی کرے, اللہ تعالیٰ خیر میں رکھے. کسی کے لیے برائی اپنے دل میں سوچو ہی نہ. اگر ہے بھی تو کوئی یہ اللہ جانے اور وہ جانے, بس اپنے دل کو خیر رکھو. ابراہیم علیہ السلام بھی کہتے تھے نا کہ بھئی جو جنت والے ہیں نا وہ قلب سلیم والے ہیں. قلب سلیم, پاک دل, جن کا دل پاک ہو, وہ کسی سے بغض حسد نہ رکھتے ہوں. اب جیسے میں نے بتایا دیکھیں نا, وہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو کسی کے دل میں بغض نہیں تھا, تو کیسا اللہ نے روزیاں دی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو حسد, بغض, جلن اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ مکاریاں, یہ ہماری روزی پہ اثر ڈالتی ہیں. اور جب ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے تو ہماری روزیاں خود ہی ہم پہ ہماری طرف دوڑے آئیں گے, ہمارے رزق خود ہی دوڑے آئیں گے. یہ برائیاں ہی ان چیزوں کو روکتی ہیں. یعنی اللہ نے تو ہر چیز کے قانون بنا دیے نا اس دنیا میں کہ یہ نہیں کرو گے تو تم یہ پاؤ گے, یہ کرو گے تو اس طرح ہوگا. سارے قانون اللہ نے ہمیں بتا دیے. پھر کہا ومن جاء, اور جو کوئی آئے گا بالسیئاتی, برائی کے ساتھ, فکبت, پس اندے ڈالے جائیں گے, وجوہہم, چہرے منہ ان کے, پھر ناری, آگ میں. حل تجزونا, بدلہ دیا جائے گا مگر, الا مگر, ما جو کنتم تھے وہ, تعملون عمل کرتے. اللہ نے کہا دیکھو, اور جو برائی لے کر آئے گا, آپ دیکھیں دونوں چیزیں بتا دیں, ٹھیک ہے نا. جو برائی لے کر آئے گا ایسے لوگ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سزا کیا بتائی ہے, اندے منہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے. سزا بتا دی ہے ان کی, اور کس میں؟ آگ میں. بدلہ دیا جائے گا ان کو, اللہ نے یہ بھی کہہ دیا, الا ما کنتم تعملون, اللہ نے اپنے پاس سے اللہ نے کہا بس یہی ہے یہ دنیا عمل کی جگہ, اور یہاں پہ جو عمل کر لو گے اس کے صلے پالو گے, اور وہ دنیا اجر کی جگہ ہے, وہاں صرف اجر ہی اجر ملنا ہے. وہاں یہ نہ کہنا کہ اللہ اب ہمیں موقع دے ہم عمل کریں, نہیں, عمل کی یہ جگہ ہے, یہ عمل کی جگہ ہے, یہاں کرتے جاؤ. اللہ نے جو وقت دے دیا اس کو غنیمت سمجھو. جو زندگی ایک بیماری دی اور بہت بڑی بیماری دی, اس سے نجات مل گئی, اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے اور ٹائم دے دیا, اور ابھی وہ عمل کر لو جو اللہ نے کہہ دیا ہمیں کہ ایسے عمل, تمہارے عمل ہی ہیں جو تمہیں جنت میں لے جائیں گے, اور تمہارے عمل ہی ہیں جو تمہیں جہنم میں لے جائیں گے. اللہ نے تو صرف تمہیں اس دنیا میں اتارا اور تمہارے آگے ساری چیزیں بچھا دی ہیں کہ تم نے اس طرح کرنا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں نا عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. یعنی ہم تو کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, ہم عمل ہے ہمارے جو ہمیں اتنا بڑا چڑھا کے اللہ کے پاس لے جائیں گے, اور ہمیں اجر اتنے پیارے ملیں گے کہ حیران رہ جائیں گے ہم. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں ہمیں بتا کے نا, برائی پہلے بتائیں کیا کہ دیکھو اس وقت کی تیاری کر لو جو قیامت آنی ہے, ٹھیک ہے. پھر اللہ نے وہ تیاری بھی بتا دی کہ کون سی ہے, کہ برائیاں جو لے کے آئے گا وہ کیا ہوگا, اچھائیاں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم,
آپ لوگوں سے یہ کہہ دیں انما امرتو ان اعبدا رب هذه البلدۃ الذی حرمها وله كل شیء وامرت ان اکون من المسلمین. یہ اس اصول پہ اب ہم نے زندگی گزارنی. یہ آیت جو اللہ نے کہہ دیا اپنے نبی کو اور اس کے بعد پھر ہم کو کیا کہا ہے کہ دیکھو تم نا ایسے کیا کرو, لوگوں کے بیچ میں رہتے ہو تو ان کی نہ سنو, کہو انما بے شک امرت مجھے تو حکم دیا گیا ہے, ان یہ کہ آبدا کہ میں عبادت کروں, ربا اپنے رب کی, ہذہ البلدۃ الذی حرمها اس رب کی جس نے اس شہر کو حرام کر دیا, اس کو محترم بنا دیا, یعنی حرام کر دیا. اس میں کوئی ایسی چیز حرام کر دی ہے جو آپ نے نہیں کرنی, ہر چیز حرام کر دی ہے. کون سا شہر ہے بتائیں؟ مکہ. ویری گڈ. یعنی کہ وہ ذات ہے جس نے مکہ شہر پہ حرام کر دی ہے ہر چیز, یعنی کوئی برائی کرنا, کوئی جھوٹ بولنا, کوئی کانٹا توڑنا, یہاں تک کانٹے بھی نہیں توڑ سکتے, لڑنا جھگڑنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مکہ میں حج کے موقع پہ یا عمرہ کے موقع پہ یا کسی موقع پہ بھی تم اکٹھے ہوئے ہو نا, تمہیں تمہارے باپ کا قاتل بھی نظر آ جائے تو تم نے نہیں کچھ کہنا. یعنی اتنا اللہ نے اس شہر کو, اللہ نے کہا یہ وہ ذات ہے جس نے مکہ کو تم پہ حلال کر دیا, محترم کر دیا, اور وہاں ہر چیز حرام کر دی بری. وہ ذات تمہیں حکم دے رہی ہے کہ لوگوں سے کہہ دو کہ میں تو عبادت کرنے کے لیے آئی ہوں. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کہہ دیں کہ مجھے تو عبادت کا حکم ہے. حکم ہے. اب کسی کا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. ہم تو بھائی اپنے استاد کا, اپنی ماں کا, اپنے باپ کا حکم نہیں ٹالتے, کوشش کرتے ہیں بچے کے مانے, اور ٹالے تو برا مناتے ہیں ماں باپ, پھر بات ہی نہیں کرتے. تو اس رب کا حکم ہے کہ جس نے مکہ کو جو محترم بنا دیا, وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ اور اس کی ہے ہر چیز, اور اسی کی طرف ہے ہر چیز. اور بتا دو وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون من المسلمین کہ میں سچا مسلمان بن جاؤں. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کام جو اس دنیا میں کرنا ہے کہ سچے مسلمان بن جاؤ. سچے مسلمان, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان تمہیں نام دیا, نام ہی تمہارا مسلمان رکھ دیا, اور اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے فرما بردار مسلمان بن جاؤ, اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. اور اگر تمہیں کوئی روکے, کوئی ٹوکے, کوئی مشرکین کہیں کہ نہیں اللہ کے سوا بھی یہ عبادتیں ہیں, تو انہیں کہہ دو کہ بھائی مجھے تو حکم دیا گیا ہے اللہ نے کہ میں اللہ کی عبادت کروں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان جزوی طور پر اپنی عبادت نہ چھوڑے. گھر کا ماحول جیسا بھی ہے کہ بھائی مجھے تو میرے رب نے حکم دیا کہ میں نماز پڑھوں, اور نماز نہیں چھوڑ سکتے. باقی دیکھیں اللہ نے کوئی تنگی ہم پہ نہیں ڈالی, صرف یہ کچھ چیزیں ہیں ظاہرہ. اب دیکھیں میں تو یہ سوچتی ہوتی ہوں کہ دنیا جہان کی سہولتیں ہمیں دے دی ہیں اللہ نے جینے کے لیے, تو کچھ اگر پابندیاں لگائی ہیں جنت میں جانے کے لیے, جو فرض کی ہیں چیزیں, اگر وہ بھی نہیں کریں گے تو کیا زندگی ہے ہماری؟ جس میں سے نماز سب سے زیادہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے کہا اس کو چھوڑنا نہیں, اور کوشش کرو اس کو وقت پہ پڑھو. بیمار ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو, اور بیمار ہو لیٹ کے پڑھ لو, چھوڑنے کا حکم نہیں دیا. تو جس نے نماز اپنا لی نا, جھوٹھی سچی, کیونکہ ہماری نمازیں کون سی کو اتنی ہیں, لیکن اللہ نے حکم دیا نماز نہیں چھوڑنی, اللہ تعالیٰ اس کو نا آگے خود ہی بڑھاتا جائے گا کہ جو بھی ہو جائے یہ بندی کبھی نماز نہیں چھوڑ دے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نماز ہے نا, نماز یہ ہماری ایک بہت بڑی اس دنیا کی آزمائش ہے. اس آزمائش میں پاس ہونا ہے تو پھر ہی وہ آزاد چمکیں گے, ایسے نہیں چمکیں گے. دلہن بنتی ہے نا لڑکی, تو اس کو چاہیے پہلے وضو کر لے, وضو کر کے دلہن بننا شروع ہو جائے. نماز کا ٹائم ہوا, نماز پڑھ لے, کیونکہ نہ دلہن کو معاف ہے, نہ کسی دلہے کو معاف ہے, نہ کسی بیمار کو معاف ہے, نہ کسی کو یہ نماز معاف نہیں. اور ہمارے ہاں جب خوشی کا موقع ہوتا ہے نمازیں چھوٹتی ہیں, جب غم کا موقع بھی ہوتا ہے تب بھی نمازیں چھوٹتی ہیں. چلو کٹھی پڑھ لیں گے, یا پھر پڑھتے ہی نہیں. اللہ اکبر. تو بس اللہ نے اتنی باتیں ہمیں پیچھے ڈرا کے تو ہمیں ایک بات اور بتا دی کہ میرے پہ لگا دو کام, کہہ دو میرے رب نے مجھے حکم دیا. کوئی کہے نا کہ بھائی نہ پڑھو نماز, کیا ہو گیا ذرا آج چھوڑ دو, تو میرے رب نے مجھے حکم دیا, کہہ دو یہ کام یہ میرے ذمہ ڈال دو. ہاں میلاد ہوتی ہیں, نعتیں ہوتی ہیں, نماز ہوتی نہیں ہے. ساری رات میں نے دیکھا ہے کہ وہ بولتا ہے اور بڑی تقریریں کرتا ہے بندہ یا بندی, اور نعتیں بڑی پڑھتے ہیں. فجر کے وقت سارے نماز پڑھے بغیر سوئے ہوتے ہیں, وہ نہ اسی سے تھک جاتے ہیں. اور ایسی ساری چیزیں اللہ نے کہا نہ کرو.